لفظ لفظ پہ ایمان ہے، قرآن کی ہر شہادت پہ ایمان ہے۔ باقی رہی عقیدت اور محبت جسے کہتے ہیں، وہ ان کی کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی صداقت کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں ہر صاحب کردار کا احترام آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آپ اس فرد پیکر کا احترام نہیں کرتے، اس کے کیریکٹر کا احترام کرتے ہیں۔ احترام اس لیے ہے، یہاں مومن حق کا قرآن نے کہا، اسی میں آگے چلیے 9/100 والسابقون 9/100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مسابقت کرنے والے، پہل کرنے والے ہجرت میں، اور یہ مدینے کے انصار، پھر وہی دونوں کیٹیگریز آ گئی اس میں۔ والسابقون الاولون یہاں کا ہے پہلے، ذہن ادھر جا سکتا تھا کہ صاحب وہ جو پائنیئرز تھے جنہوں نے شروع میں پہلے ہی یہ کچھ کیا، یہ ان کے ہی متعلق کچھ کہے گا قرآن، لیکن یہ تو قرآن ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے اسی طرح حسنکارانہ انداز سے ان کا اتباع کیا، اسی طرح بعد میں کرتے گئے، جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بات صاف ہو گئی۔ عام ترجمہ ہی کر لیجئے، اچھا ترجمہ ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ بات پھر کچھ ایبسٹریکٹ سی رہ جاتی تھی کہ ہوا کیا، یہ سنیے راضی ہوئے کہ کیا مانے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے خدا نے جنت ابدی کی انعامات تیار کر رکھے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کے حصے میں یہ آ جائے، بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن یہ شہادت دے رہا، مومن حق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے جنت دے دی گئی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، فوز العظیم ہے ان سب کے لیے، السابقون الاولون کے لیے بھی، ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی۔ قرآن کی شہادتیں موجود ہیں عزیزان من۔ پھر اس جماعت کی عظمت، اس جماعت کے مدارج جو ہیں، اندازہ لگائیے، اور ہونا چاہیے عزیزان من، ایک انقلاب آفریں آواز اٹھتی ہے، بالکل نئی آواز، آواز کا اٹھانے والا تن تنہا، نہ کوئی مملکت پاس ہے، نہ کوئی فوج ساتھ ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانے ہیں، نہ غیب سے اس قسم کی دولت کے انبار در انبار چلے آتے ہیں، کوئی چیز وجہ کشش نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ اس آواز کی صداقت پر غور کرتے ہیں، اسے سچا پاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ساتھ ہونے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی مصیبتیں، مشکلات ساری ہجوم کر کے آ جاتی ہیں، مخالفتوں کا تصادم آتا ہے، انبوہ آتا ہے، ہجوم آتا ہے، گھیر لیتی ہیں چاروں طرف سے وہ، یعنی ملتا ہے یہ انہیں بیچاروں، اچھے بھلے زندگی بسر کرتے تھے، قوم میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اتنی بڑی ممتاز حیثیت حضرت عمر، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، یہ احباب، یہ عبد الرحمن عوف، یہ صحابہ کو دیکھیے قبل اب اسلام، ان کی کیفیت یہ تھی، بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، ایسی ممتاز حیثیت کہ وہ حضرت عمر تو پھر کہیں ادھار تو رکھتے نہیں تھے نا۔ ابھی قریش میں سے انہی کے ساتھی جو پہلے تھے، یہ سرداران قریش میں سے یہ لوگ تھے، جو ان کے ساتھی ابھی نہیں تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو جب اسلام کی شان و شوکت بڑھی اور اس کے بعد ان کو یہ چیزیں حاصل ہوئی تو چلے جا رہے تھے، تو ان میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ ہاں صاحب دیکھیے نا، یہ مسلمان ہونے کے بعد کتنے بڑے لوگ ہو گئے ہیں۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، ان سے کہا کہ ہم اسلام لانے کے پہلے بھی تمہارے معاشرے میں بڑے لوگ تھے، اس لالچ کی وجہ سے ادھر نہیں آئے تھے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ البتہ بڑائیوں کے معیار اور ہو گئے ہیں، اس وقت معیار اور تھے، اس وقت کے معیار کے مطابق بھی ہم بڑے لوگ تھے، آج معیار اور ہو گئے ہیں۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے معاشرے کے اندر ممتاز شخصیتیں رکھتے تھے، ادھر آئے ہیں، دنیا بھر کی مصیبتیں، دنیا بھر کی مشقتیں ساری ساتھ آئیں، ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو آپ سوچئے کہ جو ان حالات میں ساتھ دینے والا ہو، وہ جب مملکت بن گئی، شان و شوق آ گئی، اس کے بعد تو اس مملکت کی جاذبیت اور کشش اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر تو یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ تھے آنے والے جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ان اعراب سے کہہ دو، جو کہتے ہیں کہ ہم آمنا، کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ ابھی یہ بات نہ کہو کہ اسلمنا،
ہم نے اس مملکت کے سامنے سرنڈر کر دیا. فلما يدخل الایمان فی قلوبہم، ابھی ایمان ان کی دل کی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے. یہ بات کی بات ہے جب مملکت بن گئی تھی. یہ السابقون الاولون کے جن کے حصے میں مشقتیں اور مصیبتیں اور مخالفتیں ہی مخالفتیں تھیں، اس وقت ساتھ دینا. اور یہ انہی کی ہسٹری ہے عزیزان من. 23 سال کے عرصے کے اندر اتنی مصیبتیں اور مشقتیں بتائی، ایک فرد ان میں سے نہیں ہے جو ساتھ چھوڑ گیا ہو. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کا مقام، ان کے مدارج کیا ہوں گے. اتنے بڑے مدارج. سنیے قرآن کے الفاظ میں خدا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. نبی سے کہہ رہا ہے هو الذی ایدک بنصرہ، خدا وہ ہے کہ جس نے اے رسول اپنی نصرت سے تمہیں تقویت دی. ٹھیک ہے، نصرت خداوندی ہے، اس سے تقویت دی. کافی ہوتی ہے بات؟ کافی نہیں، ابھی ہو گئی بات. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، خدا نے اپنی نصرت سے اور ان مومنین کی جماعت سے تیری تقویت کا سامان بام بتایا. نصرت خداوندی اور جماعت مومنین متوازی چل رہے ہیں. یا 8/62 تھا یہ. ہاں ساتھ چلنے والوں کا بات تو ذرا اگلی آیت میں اور آتی ہے. ساتھ چلنے والوں کا نقشہ قرآن ساتھ دے دیتا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساتھ یوں ہی امبو کی حیثیت سے نہیں داخل ہو گئے، ووٹر کی طرح نہیں ہوگا. یہ کیفیت یہ ان کی ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہوا خدا نے. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساری دنیا کی دولت بھی تو صرف کر دیتا، دلوں کو نہیں جوڑ سکتا تھا. ووٹس خرید سکتا تھا، دولت سے دلوں کو نہیں جوڑ سکتا. آپ دیکھتے ہیں دولت کے ذریعے سے جو پارٹیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں ان میں ان کے افراد کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ ایمان تھا جس کی بنا پہ یہ دل جڑے ہیں ان کے، یہ کیفیت ہے ان کی. یہ ہے اللہ نے اپنی نصرت اور اس قسم کی جماعت سے تیری تقویت کا سامان پہنچایا. ایسا نظر آتا ہے کہ اتنا کہنے سے کوئی جی ٹھنڈا نہیں اجے ہویا. اللہ نہیں ہوئی گل کچھ ہو رہی. یہاں تو کہا تھا کہ تقویت کا سامان بہم پہنچایا. آگے کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کافی ہے. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صرف اللہ کافی نہیں، یہ جماعت مومنین جو تیرا اتباع کرتی ہے، دونوں مل کے تیرے لیے کافی ہے. دیکھتے ہیں اس جماعت مومنین صحابہ کبار کا مقام. بہرحال خدا تو خدا ہے، اس کے مقام میں تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لیکن خدا نے جنہیں خود اپنی نصرت کے ساتھ متوازی چلایا ہے ان کا مقام دیکھیے کہ کیا. جن کے متعلق یہ کہا ہے کہ اکیلا خدا کافی نہیں ہے تیرے لیے. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہاں محسوس طور پہ رفاقتوں کی ضرورت تھی. اگر یہ رہبانیت کی زندگی والا کہیں دین ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ روحانیت کی عالم میں اکیلا خدا ہی کافی ہوتا ہے. وہ تو پتہ نہیں وہ ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال سمجھا تو یہی جاتا ہے نا کہ وہ اکیلا کافی ہے. لیکن یہ تو ایک نظام کی تشکیل کا سوال تھا، یہ تو انقلاب آفری ایک نظم تھا جو قائم کرنا تھا. اس لیے یہ کہا کہ ٹھیک ہے قانون خداوندی کی صداقت کی مدد بڑی کافی مدد ہو جائے، لیکن تنہا وہی کافی نہیں ہوتی. حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. عزیزان یہ مقام دے رہا ہے قرآن کریم اس جماعت مومنین کا، جن کو مومن حقہ کہہ رہا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہہ رہا ہے ان کے متعلق. یہی بشارت دے رہا ہے ان کی جنت کی زندگی کی اور ان کی مغفرت کی. اور پھر وہ تو ایسے وجد آفرین الفاظ ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ یہاں بھی جو میں نے گزارش کیا تھا نا کہ ابھی کچھ جی ٹھنڈا نہیں ہوا، بھرپور انداز سے کہا ہے خدا ہی نہیں یہ جماعت تمہارے لیے کافی ہے. یہ جماعت سنیے سورہ فتح کی مشہور آیا 48/29 48/29 نظر آتا ہے وجد و مسرت میں جھومتا ہوا. یعنی اپنی زبان میں میں یہ عرض کر رہا ہوں، خدا کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا. کیفیت جس سے اظہار ہوا ہے اس کا نظر آتا ہے کہ وجد و مسرت میں جھومتا ہوا کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء. محمد اللہ کے رسول اور یہ ان کے ساتھیوں کی جماعت اللہ اللہ
کیا کارواں جا رہا ہے رشد و ہدایت، پھول برسا رہا ہے خدا آسمان، میں نے کہا ہے پھول برسا رہا ہے خدا۔ ہمیں تو یہی پتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ جہاں قرآن نے یہ کہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہیں یہ قرآن نے کہا ہے مومنین سے کہ واللہ یصلون علیکم والملائکۃ، اے جماعت مومنین اللہ اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، والذی یصلی علیکم والملائکۃ، وہاں تو نبی کیوں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اسی کے ساتھ ہی 4-5 آیتیں آگے چل کے یہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اکیلے نبی پہ ہی نہیں، یہ جماعت مومنین تم پہ خدا اور اس کے رسول پھول تحسین و آفرین کے نسابت کر رہے ہیں۔ اوے جانے ہو خوش رکھتے اللہ تعالیٰ، کیا کر کے دکھا دیا تم نے، کیا کر کے دکھا دیا۔ ایک چیز خدا کے ذمہ چلی آ رہی، قرآن نے قصہ آدم میں جو بات کہی ہے اپنے خاص انداز میں، تمثیلی انداز میں، کہ ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ جسے تم زمین میں خلافت دے رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں آگ اور خون کی چنگاریاں اس کے پیکر کے اندر پنہاں ہیں، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اس میں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، کہ یہ جو آدم، یہ جو انسان بنا کیا جا رہا ہے دنیا میں، اب باقی مملوک کے اوپر قبضہ رکھنے والا، تمہاری نگاہوں نے اس کے اندر فسادیاں، ہنگامہ پروریاں، شورشیں، خون اور آگ کے چھینٹے ہی دیکھے ہیں، ہماری نگاہ کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ ملائکہ اس پہ سر جھکا کے خاموش تو ہو گئے تھے، اس کی عملی شہادت ابھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی۔ خدا بھی انتظار میں تھا، ملائکہ بھی انتظار میں تھے کہ ابن آدم میں سے اس کی شہادت ملے کہ کیوں ان کو دیا گیا تھا۔ عزیزان مان، یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس کی شہادت پیش کر دیتی ہیں، جو خدا فرشتوں سے کہہ سکے کہ تم نے دیکھا، ہم نے کہا تھا نا ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ ہے ابن آدم جن کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا تھا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو کہا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کرتے ہیں، خدا نچھاور کرتا ہے تو یہ میری گل راہ رکھی ہے جی میں گل کہی سی انہوں کر کے بخاطہ سے جنے ہوں، اور فرشتے بھی اس دن جان لیتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ یہ اس قابل تھا کہ اس کو یہ مقام عطا ہوتا۔ دونوں پھول نچھاور کر رہے ہیں تحسین و آفرین کے، والذی یصلی علیکم وملائکۃ، یہ ہے وہ یہ پھول نچھاور کرنے کا مقام جس میں کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محسوس تراہم یہاں لگتا ہے، محسوس طور پہ تو ان کو دیکھے گا کس طرح تیری عطایتوں کے اندر سر تسلیم خم کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ رہبانیت کی، فقیروں کی، گداگروں کی کہ جواب ہے یبتغون فضلا من اللہ ہے، تلاش معاش کے اندر بھی وہ تمام دنیا کے اندر پھرتے چلے جا رہے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ بلکہ اقبال کے الفاظ میں از کلید دین در دنیا کشاد، دین کی چابی لے کے دنیا کا ہر دروازہ کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ فضل من اللہ ہے ورضوان، دونوں چیزیں، صرف معیشت ہی حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے، ساتھ یہ بھی ہے کہ قانون خداوندی سے ہم آہنگی بھی رہے ہر قدم کے اوپر، یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو میں نے کہا تھا، یہ جو تسلیم و رضا، یہ جو خدا کے قوانین کے سامنے جھکنے کی کیفیتیں ہیں، وہ ان کے آثار ان کے چہروں کے نظر آ جاتے ہیں، ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، اس قسم کے اللہ والوں کی مثالیں نئی بات نہیں ہے، جہاں بھی یہ اس قسم کی جماعتیں بنی ہیں وہاں ان کی مثالیں ملیں گی، انجیل اور تورات میں ان کی مثالیں تمہیں ملیں گی، وہاں بھی یہ چیز پیدا ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہے محسوس مثال کزرعین، ساری تاریخ جو تھی اسلام کی عزیزان ایمان وہ صدر اول کی چند لفظوں میں سمٹا دیا۔ ایک طیب بیج وہ تم نے بویا، اس نے ایک ننھی سی سوئی نکالی، اخرج شطہ فآزرہ
اس کی پرورش کی، نگہداشت کی، اس کے اپنے اندر یہ صلاحیت تھی بڑھنے پھولنے کی، مناسب ماحول ملا، وہ ٹہنی بڑی، آگے بڑھی، فاستغلظ مضبوط ہوئی، فاستوى علی سوقہ جم کے کھڑی ہو گئی اپنے تنے کے اوپر، بھرپور اس نے وہ پھل لائی، فصل دی، اور اس کیفیت سے کہ یعجب الزراع، کسان کا دل اس کو دیکھ کے باغ باغ ہو۔ اگر یہ کسان خود خدا ہے اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اگر خود ذات رسالت مآب ہیں ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں پوری انسانیت اس کے لیے کسان ہے، ساری انسانیت کے لیے یہ رحمت اللہ العالمین تھا، انسانیت کے دل باغ باغ ہو گئے۔ ایسی حسین، کیسا عمدہ طیب بیج بویا، کیسی حسین فصل اگی، کیا رحمت للعالمین پھل دیا اس زمین نے۔ لیغیظ بہم الکفار، مخالفین کے سینے کے اوپر ڈال میں مونگ رکھ جل اٹھے ان کے سینے جو حسد کرتے ہوئے تھے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور آگے بات جو قرآن کا انداز ہوتا ہے کہ یہ کچھ مختص انہی تک نہیں تھی، وہ ہوئے چلے گئے، جو بھی تم میں سے ایمان لائے گا، ان کی روش اختیار کرے گا، یہی کچھ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ عزیزان ایمان، یہ جماعت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ کی۔ اب ان کے متعلق تو قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، چھانٹ کے الگ کر۔ اس لیے ان شہادات کی بنا پر ہمارا ایمان ہے، قرآن کے بیان کردہ عقائد کی بنا پر ہمارا ایمان ہے، محض کسی ذہنی عقیدت یا جذبے کی بنا پر نہیں ہے، قرآن کی شہادت کی بنا پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور کی تشریف برآوری سے پہلے یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی کہ طیب اور خبیث الگ ہو گئے تھے۔ جنہیں قرآن نے والذین معہ کہا ہے وہ یہی طیبین کی جماعت تھی، جن کے متعلق کہا ہے کہ مومن حقہ تھے، جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کو مغفرت، اجر عظیم، جنت کی بشارتیں، یہ ساری کی ساری قرآن نے ان کے لیے بیان کر دی۔ قرآن یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے ہاں تاریخ آ جاتی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو یہی جو آج جس کے متعلق قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے، عزیزان من، ان کے متعلق وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو قرآن پہ یوں ایمان رکھتا ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، کوئی شخص جو کیریکٹر اور سیرت کو کوئی عظمت دیتا ہے دل کے اندر، وہ ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا۔ انہی صحابہ کے متعلق، ان کے متعلق جن کے لیے کہا کہ اے رسول تیرے لیے خدا اور یہ جماعت کافی ہے، اس جماعت کے متعلق یہ کچھ لکھا ہوا، 2 4 5 7 تو اس میں سے استثناء کر دی گئی ہے، اور باقیوں کے متعلق پوچھو ہی نہیں صاحب کیا کہتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب کے سب منافق ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی اور سارے کے سارے پھر سے اسی کفر کی روش کے اوپر چل پڑے، معاذ اللہ۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے اسے لکھا ہوا ہے ہماری تاریخ، سلیم کے نام خطوط میری ایک کتاب ہے، اس میں یہ تفصیل درج ہے کہ ہماری تاریخ میں ان کے متعلق کیا کچھ لکھا ہوا۔ سوال یہاں آ جائے گا، بڑا اہم سوال ہے، بات صاف کرتا جاؤں آگے بڑھنے سے پیشتر تاکہ آپ کے ذہنوں میں خلجان کوئی نہ رہے۔ اسلام کے متعلق اور صدر اول کے یہ جو مومنین حقہ تھے، جو مثالی نمونہ انہوں نے قائم کیا تھا اسلام کا کہ یہ عملی نظام اس قسم کا ہوگا، ذہنوں کو اس سے برگشتہ کرنے کے لیے جو ہمارے ہاں ایک بڑی سازش ہوئی وہ تاریخ ہے۔ آپ کی تاریخ آپ کی 300 سال کے بعد مرتب ہوئی۔ پہلی تاریخ آپ کے ہاں جو جامعہ ہے امام طبری کی، 300 سال کے بعد بغیر کسی ریٹن ریکارڈ کے، کوئی لکھا ہوا میٹیریل نہیں، سوچئے کہ اس کی حیثیت کیا ہوتی۔ ایک انسان، ایک شخص ہے، وہ اٹھتا ہے، خدا کا نبی نہیں ہے، وہ ایک تاریخ مرتب کرتا ہے بغیر کسی ریٹن ریکارڈ کے، اور اس کی پوزیشن آپ کے یہاں پھر یہ ہو جاتی ہے کہ قرآن کی صحیح آیت ایک طرف آپ رکھیے اور اس کے خلاف تاریخ میں جو ہوتا ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیے نا، وہ یہ تھے، یہ وہ لوگ تو کہاں سے تم نے لیے، کہنے لگے دیکھیے نا فلاں تاریخ میں
بس ان تاریخ لکھنے والوں کے نام کے ساتھ امام آپ نے لگایا، آخر میں کہا رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ قرآن سے بھی اوپر ہو گئی۔ اب آپ کا قرآن ان تاریخوں کے نیچے چل رہا ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے تاریخ کے کسی بیان کی تائید کرتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت، اور جہاں دونوں میں تضاد واقع ہوتا ہے، تاریخ کا بیان صحیح ہے، قرآن کی آیت اس کے تابع چلے گی، اور اکثر و بیشتر تو منسوخ ہی ہو جائیں گی۔ ایک طرف خدا کی کتاب وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، حضور نے اس کو مکمل شکل میں امت کے حوالے کیا، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ایک انفرادی کوشش کسی شخص کی، وہ اٹھ کے آپ کی تاریخ لکھتا ہے، 300 سال کے بعد لکھتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں مستند آپ کے یہاں نا، جسے میں نے تاریخ کہا ہے، کتب روایات بھی اس میں شامل ہیں، کتب تاریخ بھی اس میں شامل ہیں، نام ہی مختلف ہیں ان کے، دونوں میں تاریخ ہے، دونوں اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی 250 سال بعد، بخاری شریف 250 سال کے بعد، تبری کی پہلی تاریخ جو ہے وہ 300 سال کے بعد، اور قرآن کی پہلی تفسیر بھی امام تبری نے لکھی ہوئی ہے 300 سال کے بعد۔ وہ قرآن کی آیت کی تفسیر اپنی تاریخ سے کرتے، دیکھا آپ نے کہاں گھپلا ہے؟ یہ جتنے آپس میں سر اول ہو رہے ہیں نا، یہ سارے تاریخی شواہد کی بنا پر ہو رہے ہیں۔ یہی جماعت مومنین، یہی جماعت صحابہ، قرآن کے الفاظ میں جن کی یہ پوزیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، انہی کے متعلق ان تاریخوں میں ان سنیوں کو بھی مواد مل جائے گا، مخالف میں شیعہ حضرات کو بھی مواد مل جائے گا۔ تاریخ کو یہ مقام ہی آپ نے کیوں دیا؟ تاریخ کا مقام تاریخ ہے، انسانوں کی ایک کوشش ہے، غلط بھی ہے صحیح بھی ہے۔ سوال یہ ہوگا پیدا کہ غلط اور صحیح کا معیار کیا ہے؟ اگر تو عام انسانوں کی کوئی تاریخ، یعنی انسانوں کے متعلق تاریخ، عام انسانوں کے متعلق کوئی تاریخ ہو تو ٹھیک ہے، ہسٹری کی بنا پر تاریخ کے جو معیار ہیں ان معیاروں کے مطابق تاریخ کو پرکھو۔ لوگ ہسٹورین یہ کرتے ہیں، دنیا میں ہسٹری اسی طرح سے لکھی جاتی ہے، اس کو پرکھا بھی جاتا ہے، کئی معیار ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک دور ایسا ہے جس کو ایک خصوصیت حاصل ہے، دور محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے متعلق قرآن میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان حضرات کی تاریخ جو ہے وہ قرآن کی روح سے مرتب ہوگی۔ تاریخ میں جو کچھ آیا ہے اسے قرآن کی روشنی میں پرکھو، اس کی روشنی میں اسے پرکھو، جو اس کے مطابق وہاں نظر آتا ہے سمجھو کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے اٹھا کے پھینک دو، اس لیے کہ خدا کی کتاب کے خلاف جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے ہمارے پاس، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پہ ہے، ہمارا ایمان قرآن لانے والے پہ ہے، ہمارا ایمان نہ امام بخاری پہ ہے نہ امام تبری پر ہے۔ کوئی انسان تھے، انہوں نے اپنی کوشش کی، غلط بھی ہے صحیح بھی ہے، معیار یہ ہے اس دور کے متعلق جو کچھ اس میں آئے، جس کے متعلق قرآن نے کچھ کہہ دیا ہے، یہ معیار ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو باقی دور آتا ہے وہ عام انسانوں کی تاریخ ہے، عام انسانوں کی تاریخ کی طرح پرکھتے پھرو، ٹھیک ہے۔ ان کے متعلق ہم نہ مکلف ہیں کسی قسم کے، نہ ہم پہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کی ڈیفینس پیش کرتے چلے جائیں، ان کی مدافعت پیش کرتے چلے جائیں۔ قرآن تو ایسے مقام پہ لے آتا ہے، یہ جو ہے ان کے متعلق یہ کہا کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ 2/141 2/141 بڑی عظیم چیز ہے قرآن نے جو بیان کی۔ کہا خامخواہ کے لیے تاریخی بیانوں کے اوپر سرفٹ اول کیوں ہوتی ہو آپس میں؟ یہ کہو کہ یہ کچھ قومیں تھیں جو اس سے پیشتر چلی گئیں، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے وہ ذمہ دار ہیں، اچھا کیا اچھے نتائج مل جائیں گے، خراب کیا تھا خراب نتائج مل جائیں گے، جو کچھ تم کرو گے تم اس کے ذمہ دار۔ اور اگلی چیز ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ تمہارے نصاب میں ہی نہیں ہے، ہم پوچھیں گے نہیں۔ اور ہماری 1400 سال پوری کوشش امت کی یہ ہے کہ انہی کے متعلق یہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ پہلے خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں پوچھیں گے۔
پوچھا جا رہا ہے فلاں امام کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نہیں پوچھیں گے، یہ ٹیکس سے باہر ہے، اور یہ امت یہ کہہ رہی ہے تیرا عقیدت باہر ہے، جو سارا کچھ پوچھیں تو نہیں متعلق تیرا سی فیل ہو جائیے تو دیر کی طرح۔ کہتا ہے ولا تسالون عما كانوا يعملون، بابا ہم نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا۔ ساری آپ کی امت کی کوشش 1000 سال کے اندر ان حضرات کے متعلق جن کے متعلق وہ ہم سے پوچھے گا ہی نہیں، انہی کے متعلق کہ وہ ایمان تھا یا نہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کفر تھا، وہ شرک تھا، وہ یہ تھا، انہی حضرات کے متعلق، اشخاص کے متعلق، اور جن کے متعلق قرآن نے شہادت دی ہے، قرآن کی شہادت کے خلاف تاریخ کی شہادت کو سند پیش کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ اس قوم میں کیوں ہو گیا ہے؟ ہو کیا گیا ہے؟ تو ذرا سی فکر کی بات جو تھی، سوچنے کی چیز جو تھی عزیزان من، جب وہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد پھر یہی حشر ہوا کرتا۔ یہ ہے عزیزان من تاریخ اور قرآن کی باہمی پوزیشن۔ پھر سن لیجیے، قرآن کریم میں جس شخص، جس شے، جس واقعہ، جس حقیقت کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے، قرآن پر ایمان لانے والے کا ایمان ہے کہ وہ صداقت ہے، سچائی ہے۔ ساری دنیا کی شہادتیں اس کے خلاف لے آئیے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ آپ کی کتب روایات میں ہو، وہ آپ کی کتب تاریخ میں ہو، ہم نہیں مانیں۔ قرآن کو ماننے والا سیدھی سی بات ہے، اور جس چیز کے متعلق قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ عام بات ہے۔ اس کے متعلق عام طریقے جتنے بھی ہیں دنیا میں علوم کے، سائنس کے، اس کے مطابق پرکھتے پھرو، ٹھیک ہے۔ کسی کو مومن ثابت کرو، کسی کو کافر ثابت کرو، مجھ سے تو میرا خدا پوچھے گا نہیں تمہارا ان کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ تمہیں اگر یہ ہے کہ تم سے پوچھے گا کہ جاؤ سر کھپاؤ آپ نے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اشخاص پرستی سے کتنا اونچا لے جاتا ہے قرآن، صرف قرآن۔ اور یہ وہ چیز ہے عزیزان من کہ قرآن نے جن کے متعلق وہ چاہتا تھا نا کہ یہ صحیح عقیدہ یا صحیح خیال رکھے، انہیں چھوڑ نہیں دیا، ان کے متعلق خود قرآن کے اندر یہ چیزیں دے دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو اسوہ قرار دیا نا، ماڈل قرار دیا نا۔ کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈرائنگ کی کلاس میں وہ ماسٹر بچوں سے یہ کہے کہ اس ماڈل کے مطابق اسکیچ کھینچو، اور بچے دیکھیں تو ماڈل ہو ہی نہ سامنے، اسے وہ ماڈل سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر خدا یہ کہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، اور پھر ہم اس ماڈل کو تلاش کرتے پھریں کے ساتھ کہاں ہے؟ پھر وہ ماڈل، سنیوں کا ماڈل کچھ اور، شیعوں کا کچھ اور، حنفیوں کا کچھ اور، فقیروں کا، صوفیہ کا کچھ اور، اہل طریقت کا کچھ اور، یعنی وہ ماڈل ہی مختلف۔ مینا سزت خدائرہ، اگر اس نے کہا ہے کہ وہ ماڈل ہے، کا فریضہ ہے کہ اس ماڈل کو دے، اور اس ماڈل کو اس نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ عزیزان، سیرت محمدیہ ایک اصولی اعتبار سے پوری کی پوری قرآن کے آئینے کے اندر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ چیز محض عقیدے کی بنا پہ نہیں کہہ رہا، اللہ کی توفیق کے سامنے سر نیاز جھکا کے یہ کہتا ہوں، میں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کریم سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتب ہو جائے۔ 500 صفحے کی ضخیم کتاب موجود، چھپی ہوئی آپ کے سامنے ہے، معراج انسانیت۔ اس میں آپ کو قرآن اور تاریخ کا صحیح تطابق نظر آئے گا۔ اوپر عنوان ہے قرآن کی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، اس کے نیچے روایات اور تاریخ سے جو چیزیں اس کے مطابق ملتی ہیں وہ لاتا چلا جا رہا ہوں۔ ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی سیرت نظر آ جاتی ہے اس کے اندر۔ خدا نے ماڈل دیا ہوا ہے، بات ہے وہ کہے کہ ماڈل ہے تمہارے لیے اور ماڈل ہی نہ دے وہ۔ یہ ہے عزیزان من تاریخ کا اور ہمارا تعلق، کہ وہ حصہ جس کے متعلق قرآن نے کچھ کہا ہے، معیار اور سند یہ ہے۔ جس کے متعلق قرآن نے کچھ نہیں دیا ہے وہ دین نہیں ہے، اس کو عام معیاروں اور سندوں کے مطابق یہ کرو، اور اس کے متعلق ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ فلاں امام کے فلاں عقیدے کے متعلق تم کیا کہتے ہو، معتزلہ کیسے تھے، خوارج کیسے تھے، سب کہیں گے صاحب قرآن میں یہ چیز نہیں ہے، تاریخ کا سوال ہے۔ ان کے عقائد جو ان کی طرف منسوب ہیں ان کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، جو صحیح نظر آئے گا کہیں گے صحیح ہے، جو غلط نظر آئے گا کہیں گے غلط ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے مومن حقہ ہونے کی شہادت قرآن دیتا ہے۔ عزیزان من، کوئی ایسی چیز جو ان کے مومن حقہ ہونے کی شان کے ذرا خلاف جائے گی، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اس لیے کہ قرآن کی شہادت کے خلاف ہے۔
حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہی بات قرآن نے جو میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اس کے لیے قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے نام بتا دیے ہیں ان کے. یہی ہے اگلی آیت کا باقی حصہ دیکھیے, وہی 3/168 جہاں سے درس قرآن شروع کیا ہے. آگے آئیے اس کے بعد وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. ہم یہ نہیں کرنے کے کہ تمہیں غیب کی بات بتا دیتے کہ فلاں 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 منافق ہیں ان میں سے, ہاں بچ کے رہنا. ہم یہ نہیں کرتے, غیب کی بات ہم کسی کو نہیں بتایا کرتے. ایک پہلی چیز اہم وہ آئی ہے عزیزان من جو میں نے ابھی بتائی صحابہ کبار کے متعلق ہمارا یہ اگلی چیز اور بڑی اہم آئی ہے, بڑی غور طلب ہے. یہ خدا تمہیں غیب کا علم نہیں دے. کیا کہے گا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ہاں غیب کا علم رسولوں کو وہ دے دیتا ہے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے. غیب کا علم قرآن نے کہا ہے کہ کسی کو نہیں دیا جاتا, کسی کو غیب کا علم نہیں دیا, صرف رسولوں کو دیا. یاد رکھیے گا ان چیزوں کو, بڑا اہم نتیجہ اس کا اس کے سامنے آئے گا. 72/26-27. ایک تو یہی آئے جو 3/168 میں نے کہی ہے, 3/178. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہی سے معلوم ہو گیا. دوسری آیت 72/26-27. 72/26-27. عالم الغیب, خدا کی صفت, غیب کا جاننے والا. فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب کی بات کسی کو نہیں بتا. الفاظ یاد رکھیے گا, فلا یظہر علی غیبہ احدا, کسی کو نہیں بتاتا. الا من ارتضی من رسول, سوائے اپنے رسولوں کے, اور وہ بھی ان معاملوں میں جن میں وہ چاہے کہ وہ دے. یہ اور بات ایک اہم کہہ دی. یہ 72/26-27 دیکھ لیا آپ نے. یہ بات جو کہی گئی کہ رسولوں میں سے بھی جس بات کو وہ چاہے یا جس بات کو وہ پسند کرے صرف وہ, اس کے یہ معنی ہوئے کہ رسول کی بھی ساری زندگی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر بات غیب کی جانتا ہے. وہ نہ, جتنا علم غیب کا خدا کو دینا مقصود ہوتا ہے وہ اتنا ہی رسول کو دیتا ہے. اور جب خدا رسول کو یہ علم دیتا ہے تو اسے وحی کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ رسول کو بھی جو غیب کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ صرف وحی کے ذریعے بتائی جاتی ہے. 3/43. 3/43. حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات طوائف زندگی بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب, یہ رسول یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحی ہے الیک, ہم وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں. اور آگے چلیے, یعنی یہاں سے معلوم ہوا کہ خدا غیب کا علم کسی انسان کو نہیں دیتا, صرف رسولوں کو دیتا ہے. رسولوں کو بھی وحی کے ذریعے جتنا دیتا ہے صرف اتنا دیتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دیتا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو علم ملا وہ قرآن کے اندر آ گیا, اس سے زائد نہیں. کتنی صاف باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں, اس سے زائد نہیں. میں نے عرض کیا قرآن کی آیت 6/50. 6/50. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں. اعلان کرایا جا رہا ہے رسول کی زبان سے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں. اندازہ لگائیے کتنا بڑا اعلان ہے, اور اپنی طرف سے بھی نہیں, قرآن کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ قیامت تک محفوظ رہے. یہ نہیں بھائی, نہیں جانتا. اور وضاحت ہے آگے 7/188. 7/188. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کیا بات, ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تو ایک طرف رہا, میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان پر اقتدار نہیں رکھتا بجز خدا کی مشیت کے سامنے. اپنے لیے بھی کیا مقام ہے.
اور آگے ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے کہیں غیب کا علم ہوتا تو دنیا بھر کی دولت سمیٹ لیتا میں، مجھے غیب کا علم نہیں۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، دنیا کی دولت بھی سمیٹتا اور کوئی تکلیف ہی مجھے نہ پہنچتی، تو پہنچنے والی تکلیف کے متعلق پہلے علم ہو جاتا، وہ ٹھیک ہے، پہنچی کیسے؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ارے بھائی میں تو ایمان لانے والوں کے لیے صرف بشیر اور نذیر کی حیثیت رکھتا ہوں، یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کا نتیجہ یوں خرابی ہوگا، اس عمل کا نتیجہ یوں بھلائی ہوگا، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں، اتنا ہی کرتا ہوں، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ اور خدا نے کہہ دیا کہ جتنا حصہ تمہیں غیب کے علم میں سے دینا ہوتا ہے وہی کے ذریعے تمہیں بتایا جاتا ہے۔ یہاں کہا حضرت مریم علیہ السلام کے قواعد زندگی میں کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، بڑے غور سے سننے کی چیزیں عزیزاں نے، اس سے معلوم ہوا کہ ماضی کے واقعات، تاریخ کے واقعات جن کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو علم حاصل کرنے کا، ان کے متعلق بھی خدا جو کچھ بتاتا ہے اسے غیب کہا، اور جو آنے والے واقعات ہیں وہ تو سارے غیب میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو عالم الغیب و شہادت، شہادت جو مشہود ہو کے سامنے آ جائے، غیب جو ہنوز سامنے نہ آئے ہوئے ہوں، آنے والے مستقبل کا ہر واقعہ جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی خدا غیب کا علم نہیں دیتا، پھر دوہراؤں، بجوز رسولوں کے، اور رسول کو بھی وہ جو وحی کے ذریعے دیا گیا ہو۔ بات صاف ہو گئی نا جی۔ اب آنے والے واقعات کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے 31/34، 31/34، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اب بات سامنے آئی ہے تو کچھ ذرا سی اور بات کری دوں شروع میں نے وقت کو دیکھا تھا اس لیے ذرا اختصار کیا، لیکن نہیں، ان اللہ عنده علم الساعۃ، الساعۃ جو ہے اس کا علم خدا ہی کو ہے، وہ جو آنے والا انقلاب ہے اتنا بڑا، یعنی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْظَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تو بارش برساتا ہے، وہ جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے۔ عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب بارش کے متعلق بھی سائنٹیفکلی بتایا جا سکتا ہے، اور یہ چیز کہ رحم میں کیا ہے وہ تو اب یوں دیکھا جا سکتا ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ قرآن ہے عزیزان من، اتنے حصے کے متعلق خدا نے صرف کہا ان اللہ عنده علم الساعۃ، آنے والی وہ جو انقلاب ہے اسے قیامت کہیے یا جو ہونے والے واقعات ہیں صرف اس کے متعلق کہا ہے کہ صرف خدا کے پاس ہے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں ان کے متعلق یہ نہیں کہا کہ ان کا علم صرف ہمارے پاس ہے، تمہیں نہیں علم ہو سکتا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آج کل یہ چیز کہی جاتی ہے، کئی لوگ اعتراض لائے اس کے متعلق کہ صاحب یعلم ما فی الارحام، ٹھیک ہے خدا کو بھی اس کا علم ہے، انسانوں کو بھی اس کا علم دے دیا گیا ہے، انسان سائنس کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا ہے اثر کے طور پہ کہ اس کا بھی ہمیں علم ہے تمہیں نہیں علم ہو سکتا۔ یاد رکھیے قرآن کی اس آیت کو۔ بات آ گیا جو میں کہنا چاہتا تھا، کل کیا ہوگا، اسے کہتے ہیں نا مستقبل کا علم، اسے کہتے ہیں نا غیب کا علم۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں یہ بات جان سکتا، یقین سے کہہ سکتا کہ میں کل کیا کروں گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، جان سکتا کہ وہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، علیم اور خبیر خدا ہی ہے۔ یہاں یہ چیزیں کہی ہیں مستقبل کے علم کے متعلق کہ کوئی شخص نہیں جان سکتا۔ قرآن کی یہ آیات ہمارے سامنے عزیزان، پھر دوہرا دوں کہ غیب کا علم خدا کو ہے، وہ کسی کو نہیں دیتا، صرف رسولوں کو دیتا تھا، وہ بھی جو وحی کے ذریعے دیتا۔ رسالت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، لہذا یہ بات ختم ہو گئی علم دینے والی جو ہے مستقبل کے متعلق۔ لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسی قرآن کی حامل قوم روز بشین گوئیاں کی جاتی ہیں آپ کے یہاں، یہ اللہ کے بڑے بڑے جو مقرب بنے پھرتے ہیں، اور پھر محمود میں اللہ ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، مجدد صحیح نبی کا دعویٰ کرنے والے، سارے دعوے کی بنیاد پیشین گوئیوں کے اوپر۔ پیشین گوئی کے معنی ہے کل کے آنے والے، مستقبل کے آنے والے واقعات کا علم رکھنا، غیب کا علم رکھنا عزیزان من، قرآن کی موجودگی میں پیشین گوئی۔ نہ کہنے والا سوچتا ہے نہ سننے والے سوچتے ہیں، یہ نصوص سریہ قرآن کی
جو شخص بھی پیشین گوئی کا دعویٰ کرتا ہے عزیزان من، خدا کو ماننے والوں کی میں پہلے بات کر رہا ہوں، ان میں سے جو شخص بھی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اگر وہ پیشین گوئی کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے علم ہو گیا ہے مستقبل میں آنے والے کسی واقعہ کا، تو وہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول کے علاوہ کسی کو ہم علم نہیں دیتے، اور رسالت میں سے بھی دعویٰ وہی کا کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وہی کو بھی وہی، رسول کو بھی وہی کے ذریعے علم دیتے ہیں، رسالت کا دعویٰ وہی کا دعویٰ۔ اور اگر وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا تو پھر معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ غلط کہا ہے کہ کسی ہم کو غیر رسول کو ہم غیب کا علم نہیں دیتے، میں رسول نہیں ہوں، غیب کا علم مجھے خدا دے رہا ہے۔ سوچو تو صحیح، قرآن کے ماننے والے جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ خیال بھی ذہن میں لا سکتے ہیں کہ یہ واقعی پیشین گوئی کا علم خدا ان کو دیتا ہے؟ دعویٰ رسالت کیجیے، کھلے بندوں آئیے میدان میں، لیکن عجیب قوم ہے، وہ پیشین گوئیوں کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ قوم کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتی ہے کہ صاحب یہ قرآن کی مخالفت ہے، خدا کی مخالفت ہے، یہ دعویٰ رسالت ہے۔ اس کے بعد بحث اس پہ ہوتی ہے کہ پیشین گوئی پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی، یعنی اس کے امکان کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اسے جھوٹا کہتے ہیں یہ کہہ کے کہ تیری پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ تو بابا دہن کا ذکر کیا، یہاں سر ہی غائب ہے غریباں سے، پیشین گوئی کا دعویٰ ہی خلاف قرآن ہے، اس کے متعلق میں کہتا ہوں مناظرہ کرنا جو ہے، پرکھنے کے لیے کھڑے ہو جانا جو ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ بائن ہی جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کے متعلق کھڑے ہو کے مناظرہ کرنا، پرکھنا کہ تیرا دعویٰ صحیح ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف ہے۔ ایک سانس میں بات کیا جانی چاہیے، قرآن ختم نبوت کرتا ہے، اس واسطے قرآن کے بعد نبوت کے متعلق کچھ کہنا قرآن کے خلاف ہے، یا قرآن کا انکار کرو اور باہر چلو، وہاں تم سے انسانوں کی لیول کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن کو ماننے کے بعد کہتے ہو تو قرآن کا انکار ہے، ہم تم سے گفتگو ہی نہیں کر سکتے کسی ایشو کے لیے۔ اسی طرح عزیزان من، پیشین گوئیوں کے دعوے کرنے والے جو ہیں، اگر وہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کے سامنے وہ آتا ہے تو اس کے متعلق یہ بات کرنا کہ آؤ ہم پرکھتے ہیں تمہاری پیشین گوئی پوری ہوئی ہے یا نہیں، دونوں ہی قرآن کے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ قرآن اٹھا کر کہتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ علم حاصل ہوا ہے، اس سے کہو کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ صرف رسول کو وحی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے، کرو دعویٰ اس کا، سیدھی سی بات کرو نا کہ جی نہیں من نیستم رسول نے آوردم کتاب، رسول نہیں ہو تو یہ غیب کا کیسے علم حاصل ہو رہا ہے؟ لیکن اسے کیا کہیے، یہ کون ہزار برس سے یہ مانتی چلے آ رہی ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے مقربین سائیں کوڑے شاہ تھے، لسوڑی شاہ تھے، سان شاہ، سب کو پیشین گوئیاں جانتے ہی ہونا کو اس واسطے کہ بابا کام ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، مقدمہ جتیا جائے گا یا نہیں جتیا جائے گا، اولاد یعنی مستقبل میں ہونے والی باتوں کے متعلق پوچھنے جاتے ہو نا۔ ہزار برس سے یہ قوم جا رہی ہے اور ان کو مقربین بار خداوندی کہتے ہیں، نہ ان مقربین کو یہ پتا ہے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں، نہ پوچھنے والوں کو یہ علم ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اور دونوں روز قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اللہ، اور پھر انکوائری کمیٹیاں بٹھاتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہو گئی ہوئی۔ اب یہ بات کہیے تو اس کے بعد پھر وہی شخصیت پرستی کہ صاحب یہ اتنے بڑے اولیاء کرام، غوث اور قطب اور ابدال اور پتہ نہیں کیا کیا نام، اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے۔ عزیزان من، کچھ بھی کیوں نہ نام رکھ لے اور آپ کوئی بھی مرتبہ اس کو کیوں نہ دے دے، قرآن کے خلاف اگر کوئی شخص یہ جاتا ہے اس کو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، یہ جائے کہ آپ اس کو مقرب بارگاہ خداوندی قرار دیں، ایک ہی کسوٹی ہے اس آسمان کے اندر، باطل ہے اس کا دعویٰ، جرت کر کے یا اپنے آپ کو رسول کہے، یہ نہیں کہتا، خدا کہتا ہے کہ غیر رسول کو کسی کو غیب کا علم نہیں ہم دیں۔ اب رہے وہ کہ جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، عام طور پہ صاحب وہ ہر سال وہ جاری ہوتی ہیں، فلاں نے پیشین گوئی کی ہے، فلاں پیشین گوئیاں کرتا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ علم کے درجے پہ یہ بات غلط ہے، قرآن کہتا ہے کہ کسی کو غیب کا علم نہیں دیا جاتا، کوئی فرد جان نہیں سکتا کہ کل کیا کرے گا، کس زمین پہ اس کی موت ہوگی، یہ بات نہیں، قیاسات ہیں، کچھ قیاسیں ہیں، قیاسات ہیں، علم کا درجہ نہیں اس کو حاصل ہو سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے، اس بنا پہ ہم یہ چیز کہ جی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں،
یہ چیزیں ٹھیک ہو جانے والی تو آپ روزمرہ دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ چانسز ہوتے ہیں اس کے اندر. وہ جو ٹھیک ہو جاتی ہیں نا اس کو تو لے دوڑتے, اور جو وہ غلط ہو جاتی ہیں اس کو ابھارتے کوئی نہیں. بہرحال میں اس وقت اس موضوع پہ علمی طور پہ گفتگو نہیں کر رہا کہ ان کے متعلق میں یہ بتاؤں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے اور کیسے کی جاتی ہیں. قرآن کو ماننے والے کی حیثیت سے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ درس قرآن کہ خدا نے یہ کہا ہے کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ کل کیا کرے گا, کوئی جان نہیں سکتا کہاں مرے گا. غیب کا علم سوائے رسولوں کے کسی کو نہیں دیا جاتا تھا. رسالت ختم ہو گئی, غیب کا علم کسی کو نہیں مل سکتا. اگر ہم کسی کی کتنی ہی بیشین گوئیاں کیوں نہ پوری ہوتی جائیں, اگر ہم یہ کہیں کہ یہ غیب کا علم تھا جو اس کو حاصل ہوا تھا, قرآن کے خلاف ہے. قیاسات کی باتیں اور ہیں. اس قسم کی چیز تو ایک ڈاکٹر بھی اپنے ہاں کہہ دے سکتا ہے. دوائی دینے کے بعد اگر حتمی طور پہ اس نے تشخیص کر لی ہے اور دوائی صحیح پہنچی ہوئی ہے, وہ کہے گا کہ گھنٹے بھر میں اس کے بخار 2 ڈگری کم ہو جائے گا. یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ اس کے ہاں کا مشاہدے کا علم ہے. یہ چیزیں سائنٹیفکلی قانون کی روح سے اس نے یہ سیکھی ہیں. ایسے ہی جیسے یہ موسمیات کے متعلق یہ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں, آنے والے طوفانوں کے متعلق یہ سائنٹیفک علم ہے. یہ سمع اور بصر کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو کہ جس علم میں آپ علم کے جو انسانی ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں, وہ غیب نہیں ہوتا. غیب کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے جو انسانی ذرائع ہیں وہ استعمال میں نہ لایا جائے اور کہا جائے کہ خدا براہ راست ہمیں بتا دیتا ہے, اسے غیب کا علم کہتے ہیں. یہ جو قیاسات کی روح سے پیشین گوئیاں کرنے والے دنیا میں موجود ہیں, انہیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ خدا ہمیں یہ بتا دیتا ہے. ایک فن ہے, اس کی حیثیت سے کچھ قیاسات ہیں, کچھ قیافے ہیں, یہ چیزیں وہ کرتے ہیں. باقی یہ چیز اور یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں خدا کے مقرب ہونے کی بنا پر کہ خدا ہمیں یہ علم دے دیتا ہے, اس کے متعلق پھر دوہرا دوں کہ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ چیز خدا صرف رسولوں کو دیتا تھا, وہ بھی وحی کے ذریعے دیتا تھا. غیر از رسول کسی کو خدا کی طرف سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. جو دعویٰ کرتا ہے یا رسالت کا دعویٰ کرتا ہے اور یا جھوٹ بولتا ہے اگر وہ رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا. اور وہ اتنا بڑا گستاخ ہے کہ قرآن کریم کی کھلی ہوئی مخالفت کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ علم مل رہا. فآمنوا باللہ ورسلہ, کہا غیب کی بات ہم کسی کو نہیں بتاتے, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. کہاں لایا ہے قرآن؟ میں کہتا ہوں یہ پیشین گوئیوں پہ ایمان رکھنے والے, مقربین کی طرف منسوب کرنے والے, مامورین کا اپنا دعویٰ کر کے پیشین گوئیوں کی بنا پہ دعوے منوانے والے آمنوا باللہ ورسلہ کے اندر آتے ہیں. ایمان رکھنے والے کا ایمان یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ خدا اپنے غیب کو کسی فرد پہ ظاہر نہیں کرتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آپ ایمان لاؤ گے, ان قوانین کی نگہداشت کرو گے تو پھر تمہارا عظیم بدلہ ہوگا, اور اگر یہ ایمان نہ لاؤ گے تو مانتے چلے جاؤ گے کہ ہاں صاحب پیشین گوئیاں ہوتی ہیں, غیب کا علم جانتے ہیں, حضرت صاحب بتا دیتے ہیں, صاحب جا کے دیکھ روز چلے جاتے ہیں. پھر اس کے لیے تو قرآن کہتا ہے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو نہیں ہوتا, عذاب علیم بما كانوا يَعْمَلُونَ. خدا کا دردناک عذاب ہوتا ہے اس قوم کے اوپر جس میں وہ جکڑی ہوتی ہے. سب سے بڑا عذاب عزیزان مان حیوان اور انسان میں مابین امتیاز چیز عقل اور فکر. اس انداز سے پوچھنے والا جو ہے عقل اور فکر کی بنا کے اوپر بات نہیں کرتا. پہلی چیز توہم پرستی ہے, جکڑے رہتی ہے یہ قوم توہم پرستی کی جہالتوں میں, تاریکیوں کے اندر. دنیا علم اور فکر اور سائنٹیفک انکشافات, قانون کی کار فرمائیوں کی بنا پہ چاند پہ چلی جاتی ہے. یہ اپنے ان معاملات کے لیے بھی جن کی روح سے علم کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا کہ کیا ہوگا, ان کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں جنہیں اپنی ذات کا بھی علم نہیں ہوتا تھا. انہوں نے وجہ شکلیں دیکھو جا کے سینڈ وگنڈا ہوا گیا اللہ دے مقرب بندہ انہوں نے کول بٹھاؤ راضی نہیں ہوتا, انہوں کوئی اور لبدا ہی نہیں. اندازہ لگائیے عزیزانے میں اس چیز کے متعلق سائیں جی بڑا بیمار ہو گیا, انہیں چیتا رمان نہیں آتا ہے, تھی دسو پھر رمان آئے گا یا نہیں آئے گا. آپ کے ہاں ایک علم موجود ہے, فن موجود ہے, سائنس موجود ہے, ڈاکٹری کی یہ چیزیں موجود ہیں. وہ تشخیص کرے گا, اس کے مطابق آگے بڑھے گا.
پھر وہ بتائے گا کہ دوائی کیا ہوگی، پھر وہ بتائے گا کب آرام آئے گا، اس سے جا کے پوچھو، اس کے پاس نہیں جا کے پوچھو، ان کے پاس جائیں گے۔ تو جو قوم اس طرح سے جہالت کے اندر ڈوبی رہے، جو قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس قوم کے اوپر المناک عذاب ہوتا ہے، جہالت سے بڑا عذاب دنیا میں اور کیا ہوتا ہے؟ یہ قوم سپرسٹیشن کے اندر جیتی ہے، سپرسٹیشن کے اندر مر جاتی ہے۔ سب سے بڑا عذاب تو یہی ہوتا ہے۔ اور پھر شخصیت پرستی کا عذاب، وہ جس سے جا کے یہ اتنی سی بات پوچھتے ہیں، اس کے متعلق دل کے اندر جو اس کے وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ حضرت جی کے متعلق یہ کمرے کی تنہائیوں میں بھی کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہ نکل جائے۔ کیوں؟ سب جانتے ہیں 14 طبق روشن ہوتے ہیں، اکھیوں نہ ہوں ہے۔ ہاں سوچتے ہیں آپ خود اپنے ہی ایک جہالت کے عقیدے کی بنا کے اوپر ایک شخص کے متعلق اتنا بڑا اپنے دل میں خوف طاری کر دینا چاہتے ہیں، کوئی بات ان کی شان کے خلاف نہیں، اور وہ پیشین کوئی غلط نکلتی ہے، کوئی ساری سمجھن کا فرق ہو گیا ہے جی، وہ تے حضرت صاحب تے دیکھیے ہی گل کرتے ہیں، یہ تھوڑی سمجھ کا ہی فرق ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جرت نہیں ہو سکتی یہ کہنے کی کہ صحیح بات نہیں اس نے کہی۔ یہ کہا تو اس کے بعد صاحب دین و دنیا میں راندہ درگاہ، اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ صاحب واقعی کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ یہ تو سائیکالوجی کا مسئلہ ہے۔ وہ تو حضرت صاحب ہیں، رات کے اندھیرے میں رسی کو سانپ سمجھیے گاش آ جاتا ہے آدمی کو۔ جہالت کی تاریکیوں میں اپنے ہی بنائے ہوئے سانپ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈس جاتے ہیں عزیزان۔ حضرت صاحب کے اندر تو کوئی بھی قوت نہیں ہے، وہی چیز ہے جسے وہ ایک جامع محاورہ ہماری زمان کا جو کہہ گیا کہ پیر ماندیاں نو کھاندا، پہلے اس کا ماننا شرط ہو جاتا ہے، اور اس کا ماننا ہے کہ اس کی ہر بےہودہ حرکت کے اندر بھی آپ کو ایک نور جسمانی نظر آتا ہے۔ اس کی بات جھوٹی بھی ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو جھٹلاتے ہو، اسے جھٹلانے کی آپ کوشش نہیں کرتے۔ کبھی دل کی تنہ کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی ایک بات ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کے بعد بخار آ جاتا ہے آپ کو لرزے سے۔ جو میں نے عرض کیا ہے، اپنی ہی رسیوں کے بنائے ہوئے سانپوں سے آپ بچے جاتے۔ جہالت کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے یہ آیت قرآن نے یہ کہا تھا یخرج من الظلمات الی النور، یہ کتاب عظیم آئی تاکہ تمہیں تاریکیوں کی، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے اندر لے جائے۔ تم روشنی داخل ہونے کے لیے ہر دروازے کی ہر دراز تک بند کر کے اندر بیٹھ جاتے ہو کہ تاریکیوں کے اندر جیو، تاریکیوں کے اندر یہ ساری تاریکی ہیں عزیزان من۔ قرآن نے جب یہ کہا ہے کہ غیب کا علم کسی شخص کو نہیں دیتے، آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی تاریکی سے نکال کے ہم کو دے گیا۔ اب کوئی حضرت صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میرے مستقبل کے متعلق مجھے کچھ بتا دے۔ ایسا اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں سے تیار کرو، یوں تمہیں اس کا علم ہو جائے گا، دوسرا اس کے متعلق کیا علم دے گا۔ ہم عزیزان من سورہ آل عمران کی ایک ہی آیت ہم نے لی 169، اور اگر میں اس کا مفہوم کچھ وضاحت سے بیان کر چکا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آج کی سغارت آئی۔ 2 چیزیں آج کی میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ صحابہ کے متعلق جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ روز جو آپ کے یہاں پیشین گوئیاں کرنے والے کے دعوے خدا اور قرآن کو ماننے والوں کی طرف سے آپ کے یہاں آتی ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے جو قرآن نے کہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔